ہمارے جو ایسٹرن ریورز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کافی کرٹیکل سچویشن ہے. کشمیر کے ایریاز میں، پنجاب کے ایریاز میں جو ہے وہ بعض اوقات اور موسلادھار بارش کا امکان ہے. مڈ سپٹمبر کے بعد ہوپ فلی مانسون سیزن میں کافی بہتری آ جائے گی اور بارشیں جو ہے کم ہو جائیں گی. زیادہ تر کرٹیکل سچویشن پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقہ میں جہاں پہ فلاش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈ کے اندیشے ہیں. محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے اور متعدد شہروں میں اربن فلڈنگ جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت تو آبی جارحیت کرتا ہی ہے. بھارت کی جانب سے پانی جو چھوڑا گیا ہے اس سے دریا بھر گئے ہیں اور ندی نالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں طغیانی آ گئی ہے. دریائے ستلج کے کئی مقامات ہیں جہاں پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں. درجنوں بستیاں ڈوب گئی ہیں، ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر جو کھڑی فصلیں ہیں وہ بھی تباہ ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اور دریائے سندھ میں بھی کالا باغ اور چشمہ کے مقامات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلابی صورتحال ہے. دریائے توی سے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں داخل ہو چکا ہے، جس سے گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جھنگ کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ہیڈ مرالہ اور خانکی کے مقامات پر درمیانے درجے، جبکہ نالا ڈیک میں ظفروال کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے اور شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 45,000 کیوسک تک جا پہنچا. جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ جنگ کے بعد پہلی مرتبہ بھارت کی جانب سے سیلابی صورتحال پر سفارتی سطح پر رابطہ کیا گیا ہے. بھارتی ہائی کمیشن نے حکومت پاکستان کو دریاؤں میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے اور پاکستان نے بھارت کی جانب سے سیلاب کی وارننگز سندھ طاس کمیشن کے بجائے سفارتی چینلز کے ذریعے دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ایک بار پھر سے واضح کر دیا کہ بھارت معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے. سندھ طاس معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. دوسری جانب بھارت کی طرف سے جو آبی جارحیت کی جا رہی ہے، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے جنگ تصور ہوگی اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے. اور جس طرح سے اب بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ سے بھی کافی پریشانیاں ہمیں دیکھنے میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی اگر آپ خلاف ورزی کریں گے، اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے تو پھر یہ ہمارا نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے اور پھر ہم اس کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے، عسکری سطح پر اس کا جواب آپ کو دیں گے اور جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم ضرور جائیں گے. اور اس وقت ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں. ظہیر احمد بابر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ ملک بھر میں مانسون کا 8واں اسپیل جاری ہے. اس وقت سب سے زیادہ خطرہ کن علاقوں کے اندر موجود ہے اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیں بالکل اس وقت تو ہمارے جو ایسٹرن ریورز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کافی کرٹیکل سچویشن ہے. اس میں ستلج ریور ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ اس کا جو فلوز ہیں ایکسٹریملی ہائی ہیں، جو کہ گندا سنگھ والا پہ ہیں. اسی طرح چناب اور راوی پہ بھی ہائی فلڈ سچویشنز ہیں. تو اوور آل رین فال تو اتنی زیادہ پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. صرف نارتھ ایسٹرن پارٹس آف پنجاب ہیں، کشمیر کے حصے ہیں. اس میں اگلے 2 دن کے دوران جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش اور خاص طور پہ کشمیر کے ایریاز میں، پنجاب کے ایریاز میں جو ہے وہ بعض اوقات اور موسلادھار بارش کا امکان ہے. جو کریٹیکل سچویشن ہے وہ ریورز کے حوالے سے ہے. ریورز جو ہیں وہ اس وقت ہائی فلڈ کی سچویشن میں ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بالکل رم اسٹیشنز ہیں وہاں پہ. تو جو دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف پوزیشنز پہ لے جائیں اور جو بھی الرٹس وارننگز میٹ آفس ایشو کر رہا ہے یا لوکل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ایشو کر رہی ہیں تو اس کو ضرور مد نظر رکھیں. صحیح. اچھا سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ بارشیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ اسپیل اپنے عروج پر ہے یا مزید شدت اختیار کرے گا یا آئندہ دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شدت میں کمی آئے گی؟ دیکھیے مانسون سیزن جو ہے وہ آلموسٹ 15 سپٹمبر تک جاری رہتا ہے اور آن اینڈ آف رینز جو ہیں وہ سپٹمبر میں بھی ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ 1 ستمبر کے بعد اس کی انٹینسٹی میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی آ جاتی ہے مانسون رینز کی، اور اس کی جو سیویرٹی ہے، جس کی شدت ہے، اس میں بھی کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. تو مڈ سپٹمبر کے بعد ہوپ فلی مانسون سیزن میں کافی بہتری آ جائے گی اور بارشیں جو ہے کم ہو جائیں گی. لیکن جو ریور سچویشن ہے، ریورس کی وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہوگی ریور فلڈنگ کی وجہ سے، اس کے جو ہے وہ دیر پا اثرات جو ہیں وہ محسوس کیے جا سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کراچی اور سندھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئندہ دنوں میں بارشوں کی کیا صورتحال رہے گی؟ اور جس طرح سے ہم نے کراچی میں بارش کے بعد جو حالات دیکھے تھے، کیا خدا نخواستہ دوبارہ ایسی صورتحال کا خدشہ موجود تو نہیں؟ یعنی کراچی، سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر حصوں میں تو آپ کوئی بھی فی الحال سگنیفیکنٹ رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. زیادہ تر کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ پنجاب کے فی الحال علاقوں میں جہاں پہ ریورائن فلڈنگ کا اندیشے ہوئے ہیں
اور خیر پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقہ میں جہاں پہ فلاش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈ کے اندیشے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر ظہیر احمد بابر صاحب.